اور یہ نہیں کہ صرف بک سکے، امریکہ کی ایل این جی جو ہے وہ ڈپینڈنسی یورپ کی اور باقی ملکوں کی اس پہ ہو جائے. ابھی مارکیٹ آپ نے بن دیکھا جائے. ڈپینڈنسی کہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈ کریں. ڈپینڈنسی جڑی ہے نا وہ بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے. اگر آپ ادھر سے لے لیں ادھر سے لے لیں ادھر سے ڈپینڈنسی نہیں ہوتی، مگر اگر آپ ایک سورس سے زیادہ لیں تو ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے، پھر وہ ان کو لیوریج مل جاتی ہے دوسری سورس کو. ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں بھی قطر کی سے نہیں منگوا سکا تو امریکہ سے ایک دو منگوائی ہیں ایل این جی کی ایک جی شپمنٹ منگوائی ہے. تو اب اور یہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے جو ڈیل کی تھی پاکستان کے ساتھ کہ ٹریڈ بیریئرز میں، اس میں پاکستان نے کمٹ کیا تھا کہ ہم سے آپ سے بھی ایل این جی اور تیل لیں گے. جی دس واز پارٹ آف کہ ہمارے اوپر ٹیرف کم ہی رکھے. جی جی تو یہ ایک اور ڈاٹ آ گیا آپ کے پاس. ہاں چوتھا ڈاٹ یہ ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ آگے جو دہائی آ رہی ہے اس کے اندر امریکن ڈپینڈنسی جو ہے نا امریکہ کے اوپر، وہ انرجی ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہو، ایسٹرن ہیمسفیئر میں نہ ہو. اس کے لیے انہوں نے 3 چیزیں کی. شروع انہوں نے کیا وینیزویلا سے. وینیزویلا سے تیل لے کے اپنے آپ کو دیا، میکسیکو پہ ریفائن کیا اور کروڈ آئل، اور اس کو بیچنا شروع کیا. اور سب سے بڑا بائر وینیزویلن تیل کا چائنا تھا، وہ فارغ ہو گیا ادھر سے. ادھر سے ایران سے فارغ ہو گیا چائنا. تو وہ پہلا وینیزویلا پہ انہوں نے لیا، وہ بند کیا. تو سب سے پہلے نارتھ اسٹریم بند کیا، پھر وینیزویلا بند کیا، جی پھر اب ایران پہ آ گئے ہیں. اسی لیے بلاکیٹ لگا دی ہے. اسی لیے اس بلاکیٹ کو میں سمجھتا ہوں اتنی جلدی یہ نہیں کھولیں گے. وہ کنڈیشنز کریٹ کر رہے ہیں کہ دنیا جو ہے اب ٹرن اوے فرام دا گلف ایز اے سورس آف انرجی اینڈ موو ٹوورڈز امریکہ ٹو فل دا ریمیننگ 20%، یا جو بھی ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو رہی ہے بیکاز پیٹرو ڈالر واز لنک ٹو دا گلف. یہ ڈیل ہوئی تھی سعودی عربیہ کی اور امریکہ کی کہ تیل جو ہے آپ بیچیں گے، ڈالرز لیں گے، اور وہ ڈالر جو ہے آپ امریکہ میں انویسٹ کریں گے، امریکن پراپرٹیز میں، امریکن کمپنیز میں اور امریکن جی سیکیورٹیز میں. وہ پیٹرو ڈالر کہلاتا تھا. دیٹ واز اے پیٹرو ڈالر سسٹم. اب وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے تو یہ رہا نہیں، اب یون بنتا جائے گا یہ. تو اس لیے یہ روکنا تھا. تو اس کو روکنے کے لیے اب ایل این جی ڈالر از دا نیو بز ورڈ. آسٹریلیا تکلیف میں ہے. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے یہ کیوں بات کی ہے؟ آسٹریلیا از دا 3rd لارجسٹ سپلائر آف ایل این جی. آپ سمجھ رہے ہو؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، رائٹ. یہ ہماری سپلائی لائنز جو ہیں یہ بھی ڈسرپٹ کی جا رہی ہیں. امریکہ جو ہے وہ صرف آپ کو تجارت کے اوپر ڈپینڈنسی نہیں، آپ کو انرجی کے اوپر بھی ڈپینڈنسی کریٹ کر رہا ہے. اور دس از اندر وے ٹو پنش رشیا. رشیا کا بھی تیل جو ہے وہ بھی ایل این جی اور تیل کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر وہ. اور آخری پوائنٹ، اسرائیل، انڈیا، امریکہ، ان کا ایک پلان ہے جو کہ ڈرائنگ بورڈ میں ہے، جس کے ساتھ اسرائیل کا بہت انٹرسٹ ہے اس کے اندر. وہ پلان یہ ہے کہ یہ جو لینڈ روٹس بن رہے ہیں، چائنا جو بنا رہا ہے جی جی فار ٹریڈ اوور لینڈ روٹس، جس میں پاکستان بھی انکلوڈیڈ ہے. BRI. جی بی آر آئی. یہ بی آر آئی کو بھی روکا جائے، اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے انڈرمائن کیا جائے. تو اس سلسلے میں یہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ ایک پائپ لائن بنائی جائے، اور وہ پائپ لائن جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ذریعے ہوتی ہوئی اسرائیل کے حائفہ پورٹ تک جائے. اسرائیل کے حائفہ پورٹ سے لے کے پھر آگے وہ یورپ کی طرف جائے، اور سارا گلف جو ہے اور مڈل ایسٹ سے اوپر جو سارا انرجی کا فوکس ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے.
اینڈ اس کے اندر امریکن گیس اینڈ آئل فٹ ہو جائے, بیکاز شپ کے ذریعے بڑا مہنگا پڑتا ہے, بہت لمبا راستہ اور بڑا مہنگا پڑتا ہے. جی تو یہ پروجیکٹ بھی ہو رہا ہے, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ امریکن آئل کمپنی جو ہے اس کو انوالو کر لیا گیا ہے. اور وہ آئل کمپنی اب کیا کر رہی ہے, وہ آئل کمپنی یہ کر رہی ہے کہ وہ ڈیلز کرنی شروع کر دی ہیں اس نے ہر ملک کے ساتھ راستے میں, مڈل ایسٹ کے اندر. ابھی انہوں نے سیریا کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے, ابھی انہوں نے سائپرس کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے, ابھی انہوں نے لیبیا کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے ٹو سپلائی دیم ود آئل اینڈ گیس. اور یہ آئے گا کہاں سے؟ اب آیا غزہ. غزہ کو انہوں نے پیلسٹینینز کو نکالنے کا, کوئی اسرائیل نے جو کیپچر کرنا تھا, وہ یہ نہیں تھا کہ جی اس کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے بہت بڑے موٹیوز تھے اس قسم کے. اسی لیے کشنر اور وٹکاف اور انوالوڈ بزنس. غزہ کے آکوپیشن اسرائیل کے لیے بڑی کریٹیکل ہے, اور امریکہ کی, تاکہ وہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. کیونکہ وہ جو علاقہ ہے غزہ کا, جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ سارا ایریا جو ہے لیبنان, غزہ, سیریا, یہ لیونٹائن کراتا ہے. یہاں بہت آئل اینڈ گیس ریزروز ہیں, اس کو یہ اب ٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے امریکن کمپنیز کو تیار کر لیا گیا ہے. اور امریکن کمپنیز نے ایک ایک ملک کے ساتھ ڈیلیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے. اور بالکل تیاری پوری ہو رہی ہے کہ وہ جو ایریا ہے اس میں سے گیس اور آئل نکالی جائے. ان کو پتہ ہے وہاں گیس اور آئل ہے, وہ ساری ٹیسٹنگ ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ سارے کا سارا انرجی کا جو ایشو ہے, اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے اوے فرام دا مڈل ایسٹ ٹورڈز دا ویسٹرن ہیمسفیئر, جس کے اندر امریکہ اینڈ اسرائیل بڑے کرٹیکل پلیئرز ہیں. اور یہ لنک کرتا ہے یہ ساری چیزوں کو. غزہ کی آکوپیشن, جینوسائڈ, اسٹریٹ آف ہارموز, ایران کے اوپر اٹیک, چائنا کو کارنر کرنا, وینیزویلا, رشیا, گرین لینڈ, یہ سب لنکڈ ہے ان دی گریٹ انرجی گیم جو اب چلنے جا رہی ہے. اس کے اوپر بڑے ڈیٹیلز اب آنے شروع ہو گئے ہیں. ایک اس کے اوپر ڈیٹیل پروگرام بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کچھ لوگ ریسرچ بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریٹر گیم جو ہو رہی ہے, جو اگلے 10 سال کے اندر آپ کو نظر آئے گی, یہ جو اس وقت ہو رہا ہے, یہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں ان کا یہی خیال ہے کہ گلف کو اور گلف آئل کو ختم کیا جائے, اور امریکن آئل اور لیونٹائن آئل, یہ جس کے اوپر قبضہ ہے اپنا, یہ کیا جائے. اور اس میں آپ کو بتا دوں, قطر والوں کو بھی کچھ سونگ لیا انہوں نے بھی, کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ گوئنگ فارورڈ ہمارے پاس شاید ہمارا تیل اور آئل جو ہے اور گیس جو ہے وہ شاید پرابلمز ہوں گے اس کو ایکسپورٹ کرنے میں. تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ امریکہ کے اندر جو آئل پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شیئر ہولڈنگز خریدنی شروع کر دی ہیں. ایک میجر کمپنی کے اندر تو 70% بھی ان کے اپنے سٹیکس ہیں قطر کے, اور انہوں نے بھی اپنے انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دیے ان امریکن آئل کمپنیز. سو آئی تھنک سونر اور لیٹر آپ دیکھیں گے کہ یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوگی. تو یہ اب ایک بہت بڑی گیم, اس چھوٹی گیم جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم بھی. سو آئی تھنک